السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے، اس قصے کو یاد کیجئے اور اس قصے کو اپنے قوم کے سامنے سنائیے کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا، اے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 4 اور 5، یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ پیش کیا گیا۔ محترم سامعین اکرام، یہاں سے احسن القصص یعنی بہترین قصے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر خاص طور سے جو نوجوان لوگ ہیں ان کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ خاص طور سے نوجوان لوگ جو اپنے من میں مگن رہتے ہیں اور اسی من کے مگن میں وہ آگے بڑھنے کی جو کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت زیادہ نصیحتیں ہیں۔ خصوصی طور پر اس قصے کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ قصہ ہے قصہ ہی، لیکن اس کو احسن القصص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس قصے میں ہر مسلمان کے لیے اپنی جگہ پر ایک بڑی نصیحت موجود ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہاں سے قصے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذ قال، اس وقت کو یاد کیجئے اور اس قصے کو مجھ سے سنیے اور سن کر کے اپنے قوم کے لوگوں میں بیان کیجئے، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب کیا دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہیں، وہ سب کے سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ بات کہا تو والد چونکہ نبی ہیں، نبی نے اپنے بیٹے سے، نبی سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ جو قصہ ہے اپنے بھائیوں کو مت سنانا، کیونکہ جب بھائیوں کو سناؤ گے تو یہ قصہ سن کر کے وہ جل بھن جائیں گے اور تمہارے لیے بری تدبیریں، سازشیں کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی ہیں وہ صرف ایک ہیں، ان کے حقیقی بھائی صرف ایک، بن یمین، جو ان سے چھوٹے۔ اس کے علاوہ ماں کی سوتیلے بھائی، باپ کی طرف سے جو دوسری ماں سے جو بیٹے ہیں وہ 11 ہیں، وہ 10 ہیں۔ دوسری ماں سے جو بیٹے ہیں وہ 10 ہیں، جو سب کے سب یوسف علیہ السلام سے بڑے ہیں، سب کے سب سوتیلے بھائی ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں پر ایک بات بتلا دیں، بھائی ہو یا غیر ہو، کسی بھی انسان کے اندر کسی کے تعلق سے جو حسد آتی ہے، جو بری سوچ اور بری فکر آتی ہے، وہ اصل میں شیطان کی طرف سے بھی آتی ہے، اور انسان کے اندر جو خود اس کا نفس شیطان ہے وہ اس کو ابھارتا ہے۔ یہ جو سوتیلے بھائی ہیں 10 ہیں اور یہ 2 بھائی ہیں، ان 2 بھائیوں میں سے یوسف علیہ السلام سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا والہانہ محبت تھی۔ اور محبت کیوں تھی؟ اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، ایسے ہی محبت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کسی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دنیاوی اعتبار سے مائل ہوتے ہیں، ابھی پیسہ ہے، کوڑی ہے، بڑا ہے، عہدہ ہے، اس لیے مائل ہوتا ہے آدمی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، وہ جو اپنے بیٹے یوسف کی طرف مائل تھے، اس کی کئی وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، اور عام طور پر ماں باپ کو اپنے چھوٹی اولاد سے خصوصی لگاؤ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، دوسری وجہ یہ تھی کہ جو دونوں بھائی ہیں یوسف اور بن یمین، ان دونوں کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور بیٹا جو ہے باپ کی ہی کمپلیٹ دیکھ ریکھ میں، باقی جو 10 بھائی ان کی ماں موجود ہیں اور اس کی ماں مر گئی ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا محبت تھی۔
تیسرا، یوسف علیہ السلام بڑے ہی معصوم اور انتہائی حسین و جمیل تھے، چھوٹے تھے، لہذا باپ کو کچھ زیادہ ہی ان سے لگاؤ تھا۔ اور جو چوتھی سب سے بڑی وجہ وہ یہ کہ تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ نیک سیرت اور باپ ماں کی سب سے زیادہ فرما برداری کرنے والے یوسف علیہ السلام تھے، سب سے زیادہ نیک سیرت تھے، سب سے زیادہ اطاعت و فرما بردار تھے، اسی لیے باپ کو اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ باپ کو بیٹے سے بڑی محبت ہے تو زیادہ تر بیٹا باپ سے ہی لگا رہتا تھا، کہیں بھی جا رہے ہیں، کدھر بھی اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بیٹا ہمیشہ ساتھ میں۔ ابھی کم سنی کا ہی عمر ہے، بہت ہی کم سنی کا عمر ہے۔ اب چونکہ نبی بننے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب دکھلایا۔ خواب کیا دکھلایا؟ کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، اور سب کے سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب دیکھا، صبح اٹھے، والد کو بیان کیا۔ والد نے خواب سنا، نبی ہیں، خواب کی جو تعبیر ہے وہ بالکل واضح ہے۔ جو خواب دکھا ہے بے عین ہی وہی چیز صحیح طور پر سامنے آیا 40 سالوں کے بعد، جیسا کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں لکھا ہے کہ جب 40 سال ہو گئے اور سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے عزیز بن گئے اور جب وہاں کے تخت پہ حکمران بن گئے اور جب ان کے باپ اور سارے بھائی پہنچے تو ماں باپ کو جب اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا تو اس وقت سارے کے سارے بھائی سجدہ میں گر گئے، سارے کے سارے بھائی سجدہ میں گر گئے۔ یہی وہ خواب کی تعبیر ہے، جیسا کہ اسی سورت کے آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ وقال، اور یوسف نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا بالحق قد جعلها ربی حقا، اے میرے ابا جان دیکھیے خواب کی تعبیر سچی ہوئی۔ تو اپنے والد کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہیں، وہ سب کے سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، اور سورج سے مراد ان کے والد یعقوب علیہ السلام، اور چاند سے مراد ان کی سوتیلی والدہ۔ یہ 11 ستارے اور چاند سورج جو سجدہ کر رہے ہیں، یہ تعبیر تھی۔ یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو سن کر کے باپ بالکل چوکنا ہو گئے اور کہا کہ میرے بیٹے کا مستقبل بڑا روشن ہے اور آگے چل کر کے بہت ہی ناموری کے ساتھ دنیا میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً آگے جو بات کہی وہ آپ کے سامنے ابھی آگے رہا ہے، لیکن یہاں پر پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہی خواب سچ بھی ہوا۔ حالانکہ کسی کو سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے، لیکن یہاں پر سجدہ کرنے کی بات ہے۔ باپ نبی ہیں، نبی کے سامنے خواب بیان ہو رہا ہے، بیٹا نبی ہونے والے ہیں، وہ خواب بیان کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں؟ مفسرین اہل علم نے کہا ہے کہ ہمارے دین اسلام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن اس سے پہلے جو ادیان گزرے ہیں ان میں سے بہت سارے ادیان کے اندر تعظیمی سجدہ جو تھا، یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ عبودیت والا سجدہ نہیں ہے، یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے، تعظیمی سجدہ ہے۔ تو اس دین سے پہلے جو پہلے جو ادیان گزرے ہیں اس میں تعظیمی سجدہ اپنے سے بڑے کو یا کسی مقام اور حیثیت والے کو کرنا جائز تھا، لیکن ہمارے دین اسلام میں نہیں۔ ہمارے دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر سجدہ کرنے کا کسی کو حکم دیا جاتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ شوہر کو سجدہ کرو، لیکن دین اسلام میں کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا جواب۔ محترم سامعین کرام، جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہیں، سب کے سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اپنے بیٹے کا مستقبل روشن مستقبل نظر آیا۔ سوچا کہ ہمارا بیٹا بہت آگے بڑھنے والا ہے، تو فوراً باپ نے کہا کہ بیٹے ایک بات یاد رکھنا، یہ جو تمہارا قصہ ہے جو تم نے دیکھا ہے خواب میں، کسی کو مت بتلانا، اور اپنے سوتیلے بھائیوں کو تو ہرگز مت بتلانا، کسی کو مت بتلانا، سوتیلے بھائیوں کو تو ہرگز مت بتلانا، کیونکہ سوتیلے جو 10 بھائی تھے، دیکھا کہ باپ جو ہے یوسف کی طرف ہی مگن رہتا ہے، ہمیشہ ڈھولا ہوا رہتا ہے، دل میں حسد پیدا ہو گئی، ہمیشہ بری بات سوچتے رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب بیان کیا تو باپ نے اس خواب کو سننے کے بعد
بھائیوں کی جو منفی اور غلط سوچ ہے یوسف علیہ السلام کے متعلق خوب جانتے تھے، اس لیے کہا کہ مت بتلانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے خلاف بری تدبیر کرنے لگے۔ آگے جب ہم آپ کو قصہ بیان کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیسی حسد اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، کیسی جلن اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، شیطان نے کیسا ان کو اکسایا اور کیسے ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظروں سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی اور دور کر بھی دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تدبیر کو الٹا کر دیا اور اسی تدبیر کو یوسف علیہ السلام کی سر بلندی کا ذریعہ بنا دیا، جس کو ہم آگے بیان کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، ایسا کرو گے تو وہ تمہارے لیے چالیں چلنا شروع کر دیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دلوں کے اندر جو بری سوچ آتی ہے اس میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر بری سوچ آئے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور بتلا دیں خواب کے تعلق سے کہ اگر ہم میں سے ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، صحیح البخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 7044، صحیح البخاری حدیث نمبر 7044، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب خواب دیکھتا ہے، خواب اگر پسندیدہ ہو تو اپنے دوست کو، احباب کو، اپنے لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ خواب اگر پسندیدہ ہو تو اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو بیان کرنا چاہیے اگر خواب پسندیدہ ہو تو، کیونکہ اس کے اچھے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اگر برا خواب اور ناپسندیدہ خواب نظر آئے تو جس وقت نظر آئے اسی وقت رات کو اپنی کروٹ کو بدل لے، بائیں طرف 3 مرتبہ تھکائے اور اس برے خواب کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور وہ خواب کسی کو نہ بتلائے، کیونکہ بتلا دے گا تو اس کے برے اثرات اس کی زندگی پر پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو ہم نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ابھی آگے یوسف علیہ السلام، ان کے والد اور ان کے بھائیوں کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس میں بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا